مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ حالت بیداری میں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی ہے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو زندہ دوبارہ نیچے اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور صلیب کے نشان کو توڑ ڈالیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس مسلک کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ دین اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، سب قرآن کو مانتے ہیں، جتنے بھی مسلک کو والے ہیں سب مسلک والے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کس مسلک کے مطابق ہوں گے؟ حنفی مسلک کے مطابق ہوں گے، شافعی مسلک کے مطابق ہوں گے، حنبلی مسلک کے مطابق ہوں گے، مالکی مسلک کے مطابق ہوں گے؟ کس مسلک کے مطابق جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کسی خاص مسلک کے پابند ہوں گے اور اس خاص مسلک کے مطابق وہ چلیں گے، اور اس خاص مسلک کی جو فقہ ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر حنفی مسلک کو لے لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام حنفی مسلک کے مطابق فیصلے کریں گے، احکامات کریں گے، اور حنفی مسلک کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی مسلک کے تابع نہیں ہوں گے، وہ ہم سے پہلے جس شریعت پر تھے ہو سکتا ہے کہ اسی شریعت پر عمل کریں، کیونکہ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل ایک کتاب دی ہے، انجیل اللہ نے دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف انجیل نہیں تورات کا بھی علم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا بھی علم تھا اور انجیل کا بھی علم تھا۔ انجیل تو اللہ نے نازل ہی عیسیٰ علیہ السلام پر کی ہے، اور قرآن کریم سورہ آل عمران غالباً آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، تورات کی تعلیم دیں گے، انجیل کی تعلیم دیں گے۔ تورات اور انجیل کی تعلیم تو جب تک وہ زمین پر موجود تھے اپنے زمانے میں اللہ نے ان کو دے دی تھی۔ تورات کا علم بھی تھا ان کے پاس اور انجیل کا علم بھی تھا، لیکن قرآن کا علم اس وقت تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ آسمانوں سے اللہ ان کو اتاریں گے، دوبارہ زمین کی طرف آئیں گے، زمین کی طرف اترنے کے بعد اللہ ان کو قرآن اور حکمت کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ خود اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کتاب کا علم بھی دیں گے ان کو اور حکمت کا علم بھی دیں گے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ ان کو قرآن کا علم بھی دے دیں گے، سنت کا علم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گا، قرآن کا علم بھی آ جائے گا، تو وہ نبی ہے اللہ کے، وہ قرآن میں سے احادیث میں سے خود مسائل نکال کر اس پہ خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مسلک کے مطابق چلنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی مسلک کے پیچھے چلنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ضروری نہیں، وہ خود اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب وہ آسمانوں پر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہماری شریعت کا علم بھی ہو چکا ہو۔ آسمان پر موجود رہتے ہوئے اس وقت اللہ نے ان کو جس طرح تورات کا علم دیا تھا، انجیل کا علم دیا تھا، تو اسی طرح اللہ نے آسمانوں کے اوپر ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا علم بھی دے دیا ہو، حدیث کا علم بھی دے دیا ہو۔ اس کے اندر عقلی طور پر کوئی محال تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے
آسمانوں پر رہتے ہوئے ان کو قرآن کا علم بھی دے دیا ہو، حدیث کا علم بھی دے دیا ہو، قرآن سنت دونوں کا علم ان کے پاس ہو، تو جب آسمانوں سے نازل ہوں گے تو تورات کا علم بھی ہوگا، انجیل کا علم بھی ہوگا، قرآن کریم کا علم بھی ہوگا، اور سنت رسول کا علم بھی ہوگا ان کے پاس، تو وہ خود اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، یہ ان کے جو اجتہادات ہے وہ غلط ہے، یا یہ ائمہ جو ہے وہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی جگہ درست، امام مالک اپنی جگہ درست، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ سب اپنی جگہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی پیروی کریں گے، اس سے امام ابو حنیفہ کی فضیلت ثابت ہوگی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے ویسے ہی اتنی فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے فضیلت بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین یا ایمان اگر یہ ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، دین یا ایمان یہ ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی اولاد میں اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ وہ ثریا ستارے سے بھی دین اور ایمان کو لے کر آئیں گے۔ اور بعض کتابوں میں موجود ہے کہ اگر علم جو ہے علم وہ ثریا ستارے پر چلا جائے تو اس کی اولاد میں سے ایسا شخص آئے گا یا ایسے لوگ آئیں گے جو ثریا ستارے سے بھی علم کو لے کر آئیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ علم کون لے کر آئے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا جو تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا، ان کا تعلق بھی فارس سے تھا، جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس سے تھا، وہ صحابی تھے، ان کی اولاد کے اندر پیدا ہوئے، اور انہی کی اولاد میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی پیدا ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فارس سے تعلق رکھتے تھے، اور تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو دادا تھے وہ بھی فارس سے کوفہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، دین اور ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو علم کو وہاں سے بھی لے کر آئیں گے۔ حدیث کے اندر دین کے الفاظ بھی موجود ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ کس کے لیے خیرخواہی ہے؟ اللہ کے لیے خیرخواہی ہے، اللہ کی کتاب کے لیے خیرخواہی ہے، اللہ کے رسول کے لیے خیرخواہی ہے، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، ان کے لیے خیرخواہی ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیرخواہی یہ کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے، اس کے احکامات کو، اس کی کتابوں کو مانے۔ اللہ کے رسول کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، آپ پر ایمان لائے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو مان بھی لے، اس پہ عمل بھی کرے۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ جو خیرخواہی کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ خیرخواہی انسان کو کیسے معلوم ہوتی ہے؟ یہ انسان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث ہی تو علم ہے۔ تو اگر حدیث کے اندر اس حدیث میں دین کا لفظ بھی آیا ہو تو دین تو خیرخواہی کو کہتے ہیں، اور خیرخواہی قرآن اور حدیث کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور قرآن اور حدیث یہ علم ہے۔ تو گویا کہ دین یعنی علم اگر وہ ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تب بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی ثابت ہوگی کہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے اس علم کو وہاں سے لے کر آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آپ مسائل دیکھ لیجئے، ان کے اجتہادات دیکھ لیجئے، انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں، وہ اصول، وہ اجتہادات، وہ مسائل اور وہ استنباطات ایسے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی ان کی روشنی میں اس حدیث کے اولین مصداق بنتے ہیں۔ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور ایسے علماء پیدا ہوئے ہو، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بہترین اور اولین مصداق ہیں۔